بہت شکریہ، اتنا اچھا اور اتنا منفرد پروگرام ہے کہ اب سوچتا ہوں کہ کیا کہوں۔ مجھے یاد آیا کہ شروع میں نے ہندکو کا آغاز کیا تھا تو سلیمی صاحب کے ساتھ بیٹھ کے بڑا ہم سوچتے تھے کہ ہزارے میں جو نثر کی کمی ہے یہ کیسے اس کا کچھ حل کیا جائے۔ رسالوں کا سوچتے رہے، کافی ہماری ہوتی رہی گفتگو۔ پھر جس وقت مجھے پہلی امید نظر آئی کہ ملک ناصر داؤد صاحب کی کتاب تھی اور میں حرف اکیڈمی میں گیا، فرحان انجم صاحب ہیں اور محسن چوہان ہے اور باقی دوست جو ہیں، ان سے مجھے یہ حوصلہ افزائی ہوئی کہ ان کے ہاں تنقیدی نشستیں بہت زیادہ ہو رہی تھی اور نثر لکھی جا رہی تھی۔ آج کی محفل جو ہے یہ بہت ہی حوصلہ افزا ہے، بہت ہی حوصلہ افزا ہے کہ تقریباً 10 لوگوں کو آپ سن چکے ہیں اور یعنی میں افسانے میں مختلف اس وقت جو فیس بک پہ مختلف فورم چل رہے ہیں جس میں تقریباً پوری دنیا سے افسانہ نگار شامل ہوتے ہیں، یا مختصر نویسی جو ہے وہ مائکرو فکشن ہو یا افسانچہ ہو یا مختصر افسانہ ہو لکھے جا رہے ہیں، کسی بھی صورت یہ آج کی نشست جو ہے اس سے کم نہیں ہے۔ یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے ہماری۔ دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ آپ نے خود دیکھا ہوگا کہ شاعروں کے شعروں پہ داد دینا تو ویسے ہی ہوتی ہے، بعض اوقات لکھ کچھ اور لے ہوتے ہیں، چاہے وہ نام بھی لے رہا ہو تو واہ 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 کر دیتے ہیں، لیکن نثر میں جس طریقے سے نثر سنی گئی اور جس توجہ سے اور جتنے خوبصورت جملے تھے، یعنی ایک رستے میں بھی ہم لوگ بات کر رہے تھے، تنقیدی نثر ہے اور تحقیقی نثر ہے اور تخلیقی نثر، اس میں بہت فرق ہے۔ تخلیقی نثر میں جملہ کہنا اور خصوصاً جتنے ہم نے افسانے سنے ہیں، افسانوی جملہ بالکل الگ ہے، اور وہ افسانوی جملے تقریباً ہر افسانے میں ہمیں سننے کو ملے۔ پھر اس کے بعد محسن نے انشائیہ بھی پیش کیا ہے، مزاح بھی ہم نے سنا ہے، ناول ہم نے سنا ہے، تو یہ سفر اسی طرح سے جاری رہنا چاہیے۔ اور اتنی اچھی نشست کو میں اب زیادہ بول کے خراب نہیں کرنا چاہتا۔ دوسرا، ہماری جو سب سے بڑی ادھر خوش نصیبی ہے اور جو عادل سعید کی بہت بڑی کامیابی ہے، وہ اختر رضا سلیمی صاحب کا تشریف لانا ہے۔ ہمارے جس طرح انہوں نے بات کی ہے، ان کے دونوں ناول جو ہیں ان دونوں کی لوکیل ہزارہ ہے، ٹھیک ہے، اور جندر، اور یہ یعنی نام سے اگر آپ دیکھیں نا تو لوگ پوچھتے ہیں جندر ہوتا کیا ہے، پن چکی کو کہتے ہیں، فلاں کو کہتے ہیں، فلاں، تو اپنی زمین کے ساتھ جڑت بھی موجود ہے۔ دوسرا ایک چیز بہت دفعہ میں کہہ چکا ہوں کہ جب ہم لوگ باہر جاتے ہیں نا، وہاں پہ بڑا مسئلہ یہ ہو جاتا ہے کہ اسلام آباد میں 5 لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں تو 5 لوگ مختلف علاقوں کے نہیں، مختلف زبانوں کے ہوں گے، کوئی سندھی بیٹھا ہے، کوئی پشتون بیٹھا ہے، کوئی وہاں پہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ میں ہزارے کا ہوں تو وہ بڑی سوالیہ نظروں سے دے یہ ہند کو کون سی زبان ہے، کدھر ہے آپ کے پاس کیا تخلیق موجود ہے۔ پھر ہزارے کی جیسے اردو کی بات ہوتی ہے تو اس میں بھی صرف شاعروں کے نام لیے جاتے ہیں۔ تو اب یہ بہت ہی مجھے آج خوشی ہو رہی ہے کہ آج جو ہے وہ یہاں پہ جو افسانے پیش کیے گئے، ناول پیش کیے گئے، جتنی تحریریں پیش کی گئی، وہ معیاری اعتبار سے کسی سے بھی کم نہیں۔ اور سلیمی صاحب جو ہیں، ان کی ظاہر ہے ان کی خدمات جو ہیں، ان کے جب میں نے کہا تھا تو انہوں نے کہا شاعری چھوڑے ہوئے، تو مجھے بڑا عرصہ ہو گیا میں ناول لکھ رہا ہوں، اور آج حیران کن بات ہے کہ آپ نے ان کے تعارف میں ان کی شاعری کا ذکر ہی نہیں کیا۔ ان کی غزل جو ہے وہ
پاکستان کے نمائندہ غزل گو شعراء میں ان کا شمار ہوتا ہے، اور انہوں نے جب یہ ناول کی طرف آئے تو انہوں نے اس سلسلے کو بند غالباً کیا ہوا ہے، یا لکھتے ہوں تو چھپ کے لکھتے ہوں گے، انہوں نے سنایا نہیں، کوئی تازہ کلام نہیں لکھا۔ لیکن ان کی جو پہچان تھی، یہ دیکھیں بہت ہی مشکل کام ہوتا ہے کہ ایک صنف میں آپ ایک خاص حد کو چھو جائیں اور اس کے بعد آپ اس کو ترک کر کے ناول میں دوسری صنف میں قدم رکھیں۔ ایک صنف سے دوسری صنف میں جانا انتہائی مشکل کام، اور پھر اس میں بھی آپ کا مقام ایسا ہو کہ دوسرے ملکوں میں بھی آپ کا ناول جو ہے وہ بطور سلیبس شامل ہو۔ تو یہ ہم سب کی خوش قسمتی ہے کہ یہ ہمارے درمیان موجود تھے، اور آج ہم نے دیکھا جس طرح سے غنی خان نے پڑھا ہے، جس طریقے سے انہوں نے پڑھا ہے، تو اس میں آپ کو ایک چیز اور میں ابھی سوچ رہا تھا کہ شعراء جو ہے نا، وہ اگر مرثیہ بھی پڑھ رہا ہوتا ہے تو اس پہ وہ اثر نہیں ہو رہا ہوتا، حاضرین پہ ضرور ہو رہا ہوتا ہے، وہ رو بھی رہے ہوتے ہیں، سارا کچھ ہو رہا ہوتا ہے، لیکن تخلیق کار جس کرب سے گزرتا ہے، جب وہ تخلیق لکھتا ہے تو اپنی تخلیق پڑھتے ہوئے اس سے پڑھنے نہیں ہوتی، تو وہ یہ زیادہ مشکل اور زیادہ اپنے خون سے چیزیں نکال کے آپ لاتے ہیں، پوری مشقت آپ کی جو ہے وہ آپ کی ساری قوتیں مجتمع ہو جاتی۔ بہرحال اسی کے ساتھ ایک افسانہ میں پیش کرتا ہوں اور اس کے بعد اجازت چاہتا ہوں آپ سے۔ تھوڑی سی مختلف تکنیک لوگوں نے استعمال کی ہوئی ہے، میں نے فرسٹ ٹائم کی ہے، میں ناول لکھ رہا تھا تو میرا خیال تھا کہ میں اس پہ یہ استعمال کرنا چاہ رہا تھا، تو میں نے ایک تجربہ اپنے طور پہ کیا ہے، افسانہ کہ ذرا سا ویسے بتانا تو اچھا نہیں ہوتا، لیکن یہ ہے کہ کہانی ختم ہوگی اور اس کے بعد اس پہ تبصرے ہوں گے، تو ذرا آپ اس پہ توجہ فرمائیے۔ عنوان ہے کہانی پڑھی جا رہی ہے۔ چوک میں جہاز کی ڈمی نصب کی جا چکی تھی، چوک میں جہاز کی ڈمی نصب کی جا چکی تھی۔ لڑکی نے چوک سے یو ٹرن لینے کے لیے گاڑی کی رفتار آہستہ کی۔ جب گاڑی چوک سے نیم دائرہ بنا کر مڑ رہی تھی تو فرنٹ سیٹ پر بیٹھے لمبے بالوں والے لڑکے نے کہا، میں ایک منتر نما ایکویشن سے یہ جہاز اڑا سکتا ہوں۔ لڑکی نے کنکھیوں سے دیکھا، جہاز آدھا پینٹ کیا جا چکا تھا۔ لڑکی جس کے جسم میں جاری تمام کیمیائی عمل بحالت اعتدال کام کر رہے تھے، جیسے ایک 20-22 سال کی مائل بفربہ خوشحال گھرانے کی لڑکی میں کام کرتے ہیں۔ اس نے لڑکے کی کپکپاتی مخروطی انگلیوں کو غور سے دیکھا، جن پر سگریٹ کے سرمئی داغ تیز گندمی رنگ پر نمایاں تھے۔ پھر لڑکی نے بائیں ہاتھ سے اپنی سرخ ٹی شرٹ کا بٹن کھولتے ہوئے پورے یقین سے کہا، میں اس پر اڑنا چاہوں گی۔ گاڑی کا اے سی بند تھا، شیشے تھوڑے نیچے کیے گئے تھے تاکہ سگریٹ کا دھواں خارج ہو سکے۔ اس عمل سے دھواں باہر ضرور نکل رہا تھا، لیکن رد عمل کے طور پر باہر کی شدید گرمی گاڑی میں بھر گئی تھی۔ جب لڑکی یہ جملہ بول رہی تھی، میں اس پر اڑنا چاہوں گی، تو اس کے لہجے میں مذاق کا عنصر رائی برابر بھی شامل نہیں تھا، کیونکہ جب وہ مذاق کے موڈ میں ہوتی تو اس کی آنکھوں میں شرارت کی لہر بھر کر بھووں کو کمان بنا دیتی اور کمانے ماتھے پر لطیف شکنیں پیدا کر دیتی۔ اس پر ہونٹوں کے ابھار میں اضافہ اور گالوں کے تھوڑے اٹھ جانے سے اس کا چہرہ مزید پررونق ہو جاتا تھا۔ تب جب وہ یہ جملہ بول رہی تھی، ایسا کچھ نہیں ہوا تھا، بلکہ اس کے چہرے پر ایسی سنجیدگی تھی جیسے میتھس کے لیکچر میں کوئی مشکل فارمولہ سمجھتے وقت ہوا کرتی تھی۔ کار پارک ہوئی، لڑکا گاڑی سے اتر کر وہیں کھڑا ہو گیا۔ اس کی نیم باں آنکھیں جہاز کو دیکھ رہی تھی۔ لڑکی سڑک چیرتی ہوئی آہنی جنگلہ پھلانگ کر چوک کے درمیانی احاطے میں داخل ہو گئی۔ ایسی لڑکی جو دیکھے جانے کے قابل تھی، لوگوں نے اسے دیکھا۔ ایک منچلے نے گاڑی تب تک چوک میں روکے رکھی
جب تک لڑکی نے جنگلہ نہیں پھلانگ لیا. اسے پتہ تھا چھوٹی شرٹ اور جینز کی میں ملبوس لڑکی جب پھلانگتی ہے تو کون کون سے زاویے بنتے ہیں. سو اس نے باقیوں سے زیادہ جیومیٹری کے زاویوں سے لطف اٹھایا اور چل دیا. آج کل شہر میں ٹک ٹاکرز کی وجہ سے کوئی بھی الٹی سیدھی حرکت کرنے والوں کو زیادہ سنجیدہ نہیں لیتا. سو کسی نے یہ جاننے کی کوشش نہ کی کہ وہ وہاں کیا کرنے جا رہی ہے. لڑکی نے دیکھا جہاز کا دروازہ نہیں تھا، صرف پینٹ سے افقی اور عمودی لکیریں کھینچ دی گئی تھی. اس نے ادھر ادھر کا جائزہ لیا. پینٹ کرنے والوں کی سیڑھی پر نظر پڑی. وہ بغیر سوچے کہ اس میں انجن نہیں ہوگا جہاز پر چڑھ گئی اور کسی ماہر بازی گر کی طرح اس کے پروں کے بیچ توازن برابر رکھنے کے لیے ہاتھ پھیلا کر کھڑی ہو گئی. لڑکے نے نیم با آنکھوں کی درزوں کو مزید باریک کر لیا، اتنا باریک جیسے شیشہ درکنے سے لکیر بن جاتی ہے. اس کے ہونٹوں کی جنبش یوں تھی جیسے وہ بائنری نمبر کی کوئی ایکویشن حل کرتے ہوئے جنبش دیا کرتا تھا. لڑکی نے غزالی آنکھیں کشادہ کی. اسے محسوس ہوا جہاز میں حرکت ہوئی ہے اور وہ بلند ہونے لگا ہے. اس سے اٹکی سیڑھی اسی رفتار سے گری جس رفتار سے زمین اسے کھینچ رہی تھی. اس نے سوچا فزکس کے سارے اصول کام میں جت گئے ہیں. اس نے انتہائی بلندی پر جا کر شہر کو دیکھا، اتنی بلندی سے جہاں سے شہر ساکن نظر آ رہا تھا. بس جیومیٹری کے زاویے تھے، دائرے، نیم دائرے، نقطے، تکون، کوسیں، افقی عمودی لکیریں وغیرہ. پھر وہ واپس آ گئی. جب اسے یقین ہو گیا کہ جہاز واپس آ کر بالکل غیر متحرک ہو گیا ہے تو اس نے زمین پر کودنے کے لیے وہ جگہ منتخب کی جہاں سے زمین اور جہاز کا فاصلہ سب سے کم تھا. وہ کودی، اس نے خود کو سنبھالا اور جنگلہ پھلانگ کر کار کی جانب چل دی. چوک سے گزرتی گاڑیوں سے دیکھنے والوں نے اسے خوب جی بھر کر دیکھا. کہنے والے نے کہا، یہاں دو طرح کے مشاہدے ہوئے ہیں. ایک کچھ لوگوں نے لڑکی کا مشاہدہ کیا، دوسرا لڑکی نے بلندی سے زمین کا مشاہدہ کیا. لیکن سچ یہی ہے کہ دونوں میں بال برابر فرق نہیں ہے. کہانی ختم ہوئی. کہانی خوشبو کے اصولوں پر پھیلتی چلی جا رہی ہے. لوگ سن رہے ہیں اور رائے دے رہے ہیں. بیل گاڑی والا جو بیل گاڑی کی ایجاد کے ہزاروں سال بعد پیدا ہوا تھا لیکن بیل گاڑی کی حرکت کے اصولوں سے ناآشنا تھا. اس کی حیرت کا تجربہ فقط گاؤں میں ہونے والی سرکس کی حد تک تھا. اس نے کہا، یہ سب نظر کا دھوکہ ہے. طبیعیات کا ایک ماہر جو بیل گاڑی کی ایجاد کے ہزاروں سال بعد پیدا ہوا تھا اور اس زمانے کے لوگوں پر ہنستا بھی تھا جو ہزاروں سال پہلے بیل گاڑی کی ایجاد کو ترقی کی آخری منزل جانتے تھے. انجن، دروازے اور رن وے کے نہ ہونے پر بڑا شاکی تھا. اس کہانی پر مذہبی حلقہ ابھی تک صرف 2 حصوں میں تقسیم ہوا تھا. ایک گروہ جو نئی روشنی سے زیادہ خوفزدہ نہیں تھا قدرے اونچی آواز میں اسے سائنسی توہم پرستی کہہ رہا تھا. دوسرا گروہ اسے کرامت سے تعبیر کر رہا تھا کیونکہ کرامت کو حیض الاولیاء بھی کہا جاتا ہے جو کبھی بھی کہیں بھی سرزد ہو سکتی ہے. بار بار اور فرمائش پر دوبارہ کرامت کا ظہور ولی کے بس میں بھی نہیں ہوتا، یہ عطا ہوتی. یقین والا بولا، سچے عاشق پانی پر چل سکتے ہیں، ہوا میں بغیر پروں کے اڑ سکتے ہیں. یہ تو پھر بھی جہاز تھا، ڈمی ہوا تو کیا ہے. بہرحال آخری تجربے والے 2 جملے اضافی ہیں. ایک نے کہا ورچوئل ریئلٹی میں یہ عین ممکن ہے. اپنی من پسند دنیا آپ پیدا کی جا سکتی ہے. یہ سراسر سائنسی معجزہ ہے اور ممکن ہے. ایک متھ کا ماہر بولا، یہ آنے والے کل یعنی مستقبل قریب کی سائنس ہے.
لیکن جب اس مستقبل قریب والے زمانے پر لاکھوں صدیوں کی مٹی پڑ جائے گی، دنیا بڑی تباہی کے بعد دوبارہ سوچنے لگے گی، تب یہ واقعہ پھر سے متھ اور توہم پرستی بن جائے گا۔ اس وقت علم جنسیات کا ایک تنتری جو ریاضی کی جمالیات کا منکر ہے، وہ لڑکی کے تجربے اور لڑکی کا مشاہدہ کرنے والوں کے تجربے کو مساوی قرار دینے پر خاصا برہم ہے۔ وہ ان جملوں کو جسمانی زاویوں کی توہین قرار دے رہا ہے۔ باقی لوگ منتظر ہیں، تنتری چپ ہو تو وہ کچھ بولے۔